السلام علیکم. میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے. تو کرپشن کے تو بہت سارے میرے پاس آ چکے ہیں، اور بھی ثبوت بھی آ گئے ہیں، اور کافی کہ یہاں کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے. پولیس کے بھی آ گئے ہیں، اور جہاں کہتے ہیں یہ سنٹیکس بورڈ، اس کی کرپشن کے آ گئے ہیں، بہت سارے آ گئے ہیں. مگر میں نے مناسب اس لیے نہیں جانا کہ اس پہ ان پہ بات ابھی کروں، اور کیونکہ آپ نے دیکھا کہ میں نے 3-4 پروگرام جو لاسٹ کیے ہیں وہ فلڈ پہ کیے ہیں. جو فلڈ آیا اور اس سے کچھ نہیں، کافی تباہی بھی ہوئی، اور اس میں کچھ ہماری اپنی غلطیاں ہیں اور کچھ کوتاہیاں گورنمنٹ کی بھی ہیں. گورنمنٹ کی یعنی اس کنسرن ڈپارٹمنٹ کی، اریگیشن والوں کی، اور ایڈمنسٹریشن، اس میں یہ کمشنر، ڈپٹی کمشنر وغیرہ وغیرہ آ جاتے ہیں، کی بھی ہے. تو جس سے نقصان زیادہ ہوا. بات یہ کہ جب اوپر اپ اسٹریم میں، ہم نیچے ہوتے ڈاؤن اسٹریم، اور اوپر اپ اسٹریم، دروازے سے پہلے اپ اسٹریم کی طرف، پھر ڈاؤن اسٹریم. اچھا، اب جب اوپر سے ان کو پتہ پڑ گیا کہ سیلاب آ رہا ہے، تو میں نے اس پہ پروگرام بھی کیے تھے. سیلاب آ رہا ہے تو آپ کو یہ ٹچ کرے گا، اور سب کا سارے پانی، جو جتنا بھی پانی پاکستان کا ایکسٹرا آتا ہے، تقریباً جہاں جہاں سے بھی وہ ملے گا، اس کو اینڈ تو یہ عربین سی ہے نا، کراچی کی طرف نہیں بلکہ ٹھٹھے کی طرف سے یہ جاتا ہے، سجاول، اور سجاول سے آگے کھارو چھاڑ میں جا کے یہ سمندر میں گرتا ہے. تو لوگوں کو انفارم کر دینا چاہیے تھا کچے کے کہ بھائی آپ خالی کریں. ناٹ اونلی فار گورنمنٹ آف سندھ، ان کا سندھ گورنمنٹ کا صرف قصور نہیں ہے، پنجاب میں بھی اس طرح ہوا کہ وہ سڈنلی وہ رائز ہو گیا، اور یہ سارے کچے کے بھی بیچارے مارے ہی گئے، اور پھر وہ انٹری کر گیا پکے میں، اور راجن پور کے اندر چلا گیا، فاضل پور کے اندر میں ادھر رہا ہوں، ڈی جی خانے میں رہا ہوں. آواز کمانڈ بلوچ لیوی اور اے ایس پی ہیڈ کوارٹر جو تھا، کمانڈ بلوچ لیوی بھی ہوتا تھا. اور یہ 1981-2 کی بات کر رہا ہوں، ملتان کے بعد میں ادھر آیا تھا. اور میرے اس میں بڑی جوسریکشن تھی، تو دونوں کمانڈ میرے پاس ہوتی تھی. تو یہ فاضل پور، راجن پور، یہ روجان، اور یہ سب میری جوسریکشن تھی. اور کیونکہ یہ وہ تھا، سب ڈویژن تھا، ابھی راجن پور جو تھا وہ ڈسٹرکٹ نہیں ہوا تھا اس زمانے میں. تو یہ سب کچھ دیکھا ہوا تھا ہمارا. تو اب وہاں سے پانی جو بڑھا ہے تونسا پہ بیراج ہے، تونسا از اے بگ بیراج. وہاں رائز ہوا، وہاں ہٹ کیا، اس نے ہٹ کیا تو یہ سارے علاقے ڈوب گئے. یہاں تو ان کی لیک آف کوآرڈینیشن تھی آپس میں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کو نہیں بتایا کتنا پانی آ رہا ہے. اور باقی جو وہاں پہ نقصان ہوئے ہیں، کیونکہ آپ دریا کے بیچ میں ہوٹل بناؤ گے، یا آپ دریا کے کورس پہ بناؤ گے، یہی ہونا ہے. کیونکہ باہر جتنے اگر بنے ہوئے ہیں تو ان کا اسپیشل سسٹم ہوتا ہے، اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، اس کے ساتھ وہ بناتے ہیں ہوٹلس دریا یا سمندر کے کنارے پہ. وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے واٹر لیول کیا ہوگی، اور پانی کا فورس کیا ہے، اور آپ نے کیا مٹیریل استعمال کرنا ہے اس میں، تاکہ اس کو نقصان نہ ہو. تو آپ نے مٹیریل تو ایم ہی تیم استعمال کیا اور اس کو بنا دیا کناروں پہ، یہ تو ہونا تھا، تو ڈوب گئے. اسی طرح وہ لوگوں کو وہ نہیں تھی انفارمیشن، وہ سمجھ رہے تھے کہ وہی چھوٹا پانی ہے، ہم کراس ہو جائیں گے.
یا پانی کے فورس کی انفارمیشن نہیں تھی، وہ ڈوب گئے۔ اور اسی طرح آگے جو ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ نے وہ سسٹم اپنا صحیح نہیں کیا۔ سسٹم صحیح کرنا یعنی آپ نے مرمت کے کام نہیں کیے، ایئرلی ہوتے ہیں۔ ایریگیشن کو آپ محکمہ آب پاشی جس کو کہتے ہیں، اس کے پاس بجٹ ہوتا ہے اپنا، بہت بڑا بجٹ ہوتا ہے ان کا۔ تو سلٹ کلیئرنگ ہوتی ہے، اس کو صاف کرتے ہیں مٹی کو، اور ٹریبیوٹریز کو صاف کرتے ہیں، دروازے، یہ لاٹ آف ورک۔ اور انسپیکشن پاتھ ہوتی ہے، اور اس پہ وہ بیلدار ہوتے ہیں رکھے ہوئے جو یہ کھا جاتے ہیں، اور کہ اریگیشن والے ملا کے یہ ہڑپ بھی کر جاتے ہیں۔ بہت سارے ورک چارج ملازمین ہوتے ہیں، بیلدار ہوتے ہیں، اور پھر وہ داروغہ، آبدار، اور کینال، اور ٹنڈیل، اور بہت عملہ ہوتا ہے ان کے پاس، سپروائزر، اوورسیئرس، سب انجینئرز، اسسٹنٹ انجینئرز، سپرنٹینڈنٹ انجینئر، چیف انجینئر، پی ڈی، پتہ نہیں کیا کیا ان کے پاس ہوتے ہیں عملہ، جو کہ وہ اور کام کرتے ہیں آج کل۔ تو یہ تو ہو نہیں تھا۔ اچھا، اس میں انہوں نے وہ شہر بھی بڑے بڑے ڈبو دیے کہ انشا ڈوب گیا، اور اللہ خیر کرے۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ شہروں میں زیادہ تر جو ہے اسٹون پچنگ کی جاتی ہے تاکہ شہر کو نقصان نہ ہو، اسٹون پچنگ کرتے ہیں بند پہ دونوں طرف، اور روڑی کنار والی اسٹون پچنگ تو پتہ نہیں پیسے کہاں گئے۔ وہاں سے میرے خیال ہے ہائی کورٹ نے بھی، سندھ ہائی کورٹ نے چیف جسٹس صاحب نے ایک آرڈر بھی کیا تھا، تو وہ میں چیک بھی کروں گا اس کا کیا ہوا۔ تو کروڑوں اربوں روپے اسٹون پچنگ کے، بہرحال۔ اور پھر چھوٹے چھوٹے ڈیم بھی آپ لوگوں نے بنائے، یہ وہ، تو وہ سارا سسٹم ہے، اریگیشن کا پورا سسٹم ہے۔ جب انگریزوں نے لائٹ براج بنائی تھی سکر والی، پورا اس کا سسٹم تھا، اس سسٹم کے حساب سے یہ چلتی تھی۔ تو اس کا اپنا عملہ، یہ وہ بڑا زبردست ان کا اپنا حساب ہوتا ہے ایریگیشن کا۔ اگر آپ سسٹم سے باہر آ جاؤ، اگر آپ کی ذاتی ایک جیپ ہے جس کو سب دیکھ کے بہت سائیں آ گیا، آپ اس کا آئل اگر چینج نہ کریں اور فلٹر ٹائم پہ چینج نہ کرو، چلاتے رہو، کیا ہوگا؟ سب کھڑے ہو جائیں گے نا، بےعزتی بھی ہوگی کہ جیپ نئی صاحب کی خراب ہو گئی، تو اور ہو گیا کام اس کا بھی۔ اسی طرح یہ بھی ہے، جتنی جہاز یا ٹرینیں یا جو بھی ہے، آپ اس کی مینٹیننس نہیں کرو گے۔ ایک میں آپ کو ایگزامپل بتاؤں کہ ادھر ہم پاکستان آرمی میں تھے، تو 80 کے قریب 79 میں، تو وہاں پہ جو جیپیں ہیں 10 سال پرانی، 20 سال پرانی، ویل مینٹینڈ ہوتی تھی۔ اور جب میں ادھر آیا پولیس میں، تو میں نے یہ دیکھا کہ 83 84 ماڈل کی گاڑیاں ختم، اور پرائیویٹ لوگوں کے پاس اس سے 5 6 سال پرانی گاڑیاں جو ہے چلتی تھیں، ویل مینٹینڈ۔ اور پاکستان آرمی نے ایسے رکھی ہوتی تھیں جیپیں پرانی کے وجہ سے، نئی جیپیں، نئی گاڑیاں۔ تو جب میں یہاں DIG ٹیکنیکل ٹریننگ آیا، تو پھر میں نے ڈنڈا اٹھایا، پھر میں نے کہا ان کو کہ یہ ہفتے وار ان کی میں نے چیکنگ شروع کی گاڑیوں کی، وہیکلس کی، کہ یہ جو تم منگاتے ہو سامان کدھر جاتا ہے۔ یہ مقصد میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ یہی جہاں مینٹیننس نہیں کریں گے، کسی چیز کی بھی آپ نہیں کریں، چھوڑ دیں تو ختم ہو جائے گی۔ اس طرح یہ حال ہو۔ اچھا، اب میں آتا ہوں امداد پہ۔ دیکھیں، مالی امداد آپ کو سب دے رہے ہیں، آل اوور دا ورلڈ مل رہی ہے۔ تو اس میں آپ ایک کمیٹی بنائیں، اس میں پاکستان آرمی کا ایک نمائندہ ہر لیول پہ ہو،
اور وہ ایک تو تھوڑا سا ان کو پتہ ہوتا ہے نا، دیکھیں یہ بات نہیں کہ ہر بات ہم سویلین جانتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ریسکیو جو لوگوں کو کس طرح کیا جاتا ہے، پھر وہ امدادی سامان کس طرح ان کو دیا جاتا ہے۔ اب آپ پولیس کے ہیلی کاپٹر میں آٹے کے تھیلے ڈال کے، اور اگر آپ اس کو 1000 فٹ سے پھینکیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ تو وہ آٹے کا تھیلا تو آپ کا چلا گیا اس میں یہ پتھروں پہ، دال آپ نے اوپر سے پھینکی تو پتھروں پہ، تو لوگوں نے تو گالیاں دینی ہیں نا، تو کھڑے ہو کے نیچے سے گالیاں دیں گے اوپر جا ہیلی کاپٹر۔ یہ کا طریقہ تھوڑی ہوتا ہے اس طرح دینے کا۔ اس میں اس لیے کہہ رہا ہوں پاکستان آرمی کو شامل کریں۔ ایک تو بعد میں جو ایکوزیشنز ہوگی نا کہ اتنے ڈالر آئے تھے یہ کھا گئے، وہ تھوڑی سی کم ہو جائے گی، تو کیونکہ وہ نیچے بیٹھے ہوں گے، نچلی لیول پہ آپ کر دیں، کمانڈ کر دیں یا کوئی جو رینجر کا کر دیں یا پاکستان آرمی کا کر دیں، تو اگر وہ اس پہ ڈسٹریبیوشن پہ موجود ہو، یا آپ کو پتہ ہے کہ ہیلی کاپٹر میں چاپر میں جب آپ جاتے ہو تو وہاں سے اوپر سے کس طرح پھینکو گے؟ تو یہ اللہ کا بھی خوف کرو۔ میں نے دیکھا ہیلی کاپٹر پولیس کا اس طرح نہیں ہوتا، تو اور لوگوں کو وہ ملے امداد۔ اب لوگوں نے دیکھیں آج جتنے ایم پی ایم این اے ہیں ان کے خلاف انہوں نے پروٹیسٹ، اسٹرانگلی پروٹیسٹ کیا ہے لوگوں نے، ایک قسم کی ہیٹ کریٹ ہو گئی ہے۔ تو وہ ذرا ان کو امداد ملے گی تو ان کے زخموں پہ کچھ مرہم لگے گا، تو وہ پھر لوگ دعائیں بھی دیں گے۔ تو ایک تو میں ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر صاحب سے بھی کہ جناب ہر لیول پہ آپ اس میں امداد میں پاکستان آرمی کو شامل کریں، اور کچھ جہاں پہ آپ نہیں دے سکتے تو ان کے حوالے کر دیں، وہ دے کے آئیں، اور جو ان کے اس پہ خراجات آتے ہیں وہ آپ ان کو پے کریں۔ تو ایسے نہ کریں کہ یہ پھر وہ لوگ بولیں گے ہارے $100 ہمارے کھا گئے یہ لوگ، ٹھیک ہے نا۔ تو میں بس آج اس پہ ہی بات کرنی تھی، نیکسٹ پہ انشاءاللہ پھر یہ ٹاپکس آئیں میرے پاس، اور کسی کے یہ کہنے نہیں کہنے سے کہ میں کچھ نہیں کرتا یا میں ایماندار ہوں، ہم نے تو ثبوت ایویڈنس پہ بات کرتے ہیں، میں تو ایویڈنس نکالتا ہوں، ایویڈنس پہ بات کرتا ہوں، تو انشاءاللہ پھر وہ اس پہ بات کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، اللہ حافظ۔